اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو سلام مسنون، آج یوم جمہوریہ ہے۔ اس موقع پر میں آپ تمام لوگوں کو، تمام دوستوں کو اور یہ ویڈیو سننے والے تمام بھائیوں کی خدمت میں یوم جمہوریہ بہت بہت مبارک کہنے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے دل و دماغ میں آج یوم جمہوریہ کی بھاونا سمائی ہوئی ہے۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان مضبوط رہے، یہ کسی کے سامنے نہ جھکے اور یہاں رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ خوشی محسوس ہو۔ یہی سب کی آرزو ہے، دعا ہے۔ آج ہندوستان بھر میں یوم جمہوریہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، مگر 2020 میں جو حادثات پیش آئے، جو بیماری دنیا کو بھی اور ہمارے ملک کو بھی لپیٹ لی ہے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں، یہ سب ہمارے دل میں محفوظ ہیں۔ پھر بھی ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کی ہندوستان کو خوشحال دیکھنے کی خواہش ہے۔ اس کے لیے محنت بھی ہو رہی ہے، دعا بھی ہو رہی ہے، پرارتھنا بھی ہو رہی ہے۔ آج ہم یوم جمہوریہ کے دن پہنچ گئے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں خوشی ہے، تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اس لیے خوشی ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس جمہوریہ کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کے بارے میں چند چیزیں سنیے گا۔ میں اب آپ کو راشٹریہ سہارا کے اداریے پر لے جاتا ہوں۔ یہ روزنامہ بہت مقبول ہے، بہت محبوب ہے۔ آج کے اس اداریے میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، آئیے ہم اس پر ذرا نظر دوڑائیں۔ کسی چیز کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ کسی نظام کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے جو ان کے ملک میں نہیں ہے۔ جمہوریت کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے جن کے ملک میں جمہوری نظام نہیں ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام ان کے یہاں ہو۔ وطن عزیز ہندوستان کے لوگوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے لیڈروں نے جد و جہد کے بعد ملی آزادی کی اہمیت سمجھی۔ یہ بات سمجھی کہ آزادی کا مطلب کسی قابض طاقت سے ملک کا آزاد ہو جانا ہی نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دوسروں کی دل آزاری کا خیال کرتے ہوئے اظہار رائے کی آزادی حاصل ہو، مذہبی آزادی حاصل ہو، لباس، زبان، ملبوسات کے انتخاب کی آزادی حاصل ہو، اور اس آزادی کی حفاظت کے لیے وہ اپنا لیڈر خود چنیں، اپنی حکومت خود بنائیں۔ آزادی کی حفاظت کے لیے عدالتیں تعصبات سے پاک ہوں، وہ حکومت کے دباؤ میں آئے بغیر کام کریں، نظم و نسق قائم رکھتے وقت انتظامیہ بغیر جانبداری کے کام کرے۔ کہنے کی ضرورت نہیں
کہ ہمارا جمہوری نظام دنیا کے لیے ایک مثال ہے، مگر نظام قائم رہتا ہے جس پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی کی جاتی ہے، نظر ثانی کی جاتی رہے، یہ دیکھنے کی کوشش کی جاتی رہے کہ جمہوریت کے کسی ستون کی چول تو کہیں ڈھیلی نہیں پڑ رہی ہے، کہیں جمہوری نظام کی جڑیں تو کمزور نہیں ہو رہی ہیں۔ ابراہم لنکن نے جمہوری نظام کی جو تعریف 19 نومبر 1863 کو گیٹسبرگ خطاب میں کی تھی، اس کی وہی تعریف آج بھی کی جاتی ہے۔ لنکن نے جمہوریت کو ایک ایسا نظام بتایا تھا جس میں عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے تبسس سے چلائی جاتی ہے اور عوام کے لیے ہی چلائی جاتی ہے۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل کہا جاتا ہے، کیونکہ نتیجہ لیڈر عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہی مل کر حکومت بناتے ہیں۔ حکومت مفاد عامہ کے لیے کام کرتی ہے، مگر ادھر کے برسوں میں دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ لیڈروں نے جمہوری نظام میں بھی راج کرنے کی اپنی کوشش کی تسکین کے لیے گنجائش پیدا کر لی ہے۔ وہ عوام کو اس حد تک اپنے دائرہ اثر میں لے لیتے ہیں کہ ان کے پرستار ملک سے زیادہ اہمیت انہیں دینے لگتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ حال ہی میں امریکہ میں دیکھنے میں آیا، جب کبھی دنیا کی بڑی جمہوریتوں کا ذکر ہوتا ہے، ہندوستان کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ کا تذکرہ آ جاتا ہے، لیکن امریکیوں کو وقت رہتے یہ احساس ہو گیا کہ جمہوری نظام عوام کی آزادی کی حفاظت کرتا، مگر کبھی کبھی جمہوری نظام ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ضرورت اس کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہوتی ہے، اور امریکہ میں ذمہ دار لوگوں نے جمہوریت کی تحفظ کے لیے سخت اقدامات کر کے یہ بتا دیا کہ وہ جانتے ہیں کب کیا کرنا ہے۔ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں امریکہ کے حالیہ حالات جیسے حالات کبھی نہیں بنے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے لیڈروں کی بھی تعریف کرنی چاہیے اور عوام کی بھی۔ یہ کہنے میں کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے لیڈران شکست قبول کرنے کے معاملے میں بڑا دل دکھاتے ہیں اور عوام پسندیدہ لیڈر کی شکست پر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ بضد نہیں ہوتے کہ ہارے ہوئے ان کے لیڈر کی جیت تسلیم کی جائے۔ پچھلے 7 دہائی میں جمہوریت کو سمجھنے میں عوام نے ذہنی پختگی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ قابل تعریف اس لیے ہیں کیونکہ 3 دہائی پہلے ہمارے ملک میں خواندہ لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود لوگوں نے اپنے قول و عمل سے یہ اشارہ ہمیشہ دیا کہ ہندوستان میں خواندگی بھلے ہی 100% نہ ہو، مگر وہ بصیرت سے محروم نہیں۔ امریکہ میں لوگوں کو 2 پارٹیوں، ریپبلک پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی میں سے ایک کے لیڈروں کو چننا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں کئی پارٹیوں میں سے لیڈروں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ امریکہ کے مقابلے ہمارے ملک میں کہیں زیادہ زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ یہ ملک مختلف تہذیبوں کی جگہ ہے۔ ذات پات دھرم کی سیاست بھی یہاں اپنا وجود رکھتی ہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود جمہوری نظام یہاں قائم ہے، دنیا کے لیے مثال ہے، تو یہ واقعی حیرت کی بات ہونی چاہیے۔ مگر ہندوستان کو جاننے
ہندوستانیت کو سمجھنے والے لوگوں کو کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ وہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی شناخت ہی کثرت میں وحدت والے ملک کے طور پر ہے۔ یونٹی ان ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی چارہ باقی رہے گا تو ہندوستانیت محفوظ رہے گی، ہندوستان محفوظ رہے گا اور اس ملک کے جمہوری نظام پر کبھی آنچ نہیں آئے گی۔ 26 جنوری کا دن واقعی بے حد اہم دن ہے۔ یہ دن ہمارے جمہوریہ کا دن ہے، اس لیے دل کی گہرائیوں سے یوم جمہوریہ مبارک ہو۔ آئیے ہم یوم جمہوریہ کو بہت خوشی سے منائیں، جوش سے منائیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ یوم جمہوریہ بہت بہت مبارک ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔